السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بات چل رہی تھی، اور اس سے پچھلے مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے بارے میں ذکر ہوا، اور آپ کی سیرت کے پہلے حصے کا اختتام اور آخری حصہ بیان ہوا۔ اس سے پچھلے حصے میں آپ کے زندگی میں جوانی میں نبوت ملنے سے پہلے جو بڑا واقعہ پیش آیا، جو بڑا کام ہوا، اور تعمیری کعبہ، بیت اللہ کی تعمیر، اس کو بیان کیا گیا۔ آج کے درس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ کی زندگی کے 3 حصے تھے ابتدائی طور پہ بڑے، ایک ولادت سے لے کر بعثت تک، دوسرا حصہ بعثت سے لے کر ہجرت تک، اور تیسرا حصہ ہجرت سے لے کر وفات تک۔ تو چونکہ پہلے حصہ بیان ہوا ہے یا مختصراً بیان ہوا ہے، اس میں تفصیل بھی ہو سکتی ہے، انشاءاللہ زندگی رہی ایک دفعہ اس کو ہم پورا کرتے ہیں مختصراً، تاکہ ہمارے ہر مسلمان بھائی کو یہ سمجھ میں آئے اور اتنا آسان کہ وہ یاد بھی کر سکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصراً زندگی یاد کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دوسرا مرحلہ ہے بعثت سے لے کر ہجرت تک، یعنی اب مسلمانوں کی ایک اسلام کی اور مسلمانوں کی ایک بنیاد پڑنے والی ہے۔ آپ کو نبوت ملتی ہے، آپ اللہ کے پیغمبر بنتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کچھ تمہیدی باتیں سن لیں، لیکن اپنے موضوع پر جانے سے پہلے یہ گزارش میں کرتا ہوں تقریباً ہر بیان میں کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو ہمارا ہر نیا بیان موصول ہو، اور آپ ہر درس اپنے وقت پہ سنیں، آپ کو وقت پہ آسانی کے ساتھ درس پہنچ جائے، اور آپ اس کو سنیں اور اس کو شیئر کر کے لائک کر کے آگے پہنچائیں، تاکہ آپ کے ذریعے سے اور لوگ بھی اس کو سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں پیدا ہوئے اور جس زمین پر، جس خطے پر اللہ نے آپ کو نبوت دی، وہ خطہ اور وہ زمین اور وہ حصہ، قرآن کریم نے اس کو البلد الامین کہا۔ بلد امین، اسی طرح القرا، بلد امین امن کا شہر، القرا، ساری دنیا کی بستیوں کی ماں اور ساری دنیا کا جڑ، ساری دنیا کی اصل۔ تو چونکہ یہ بیت اللہ جس جگہ ہے، یہ دنیا کی بیچ ہے، اسی سے دنیا پیدا ہوئی۔ تو یہ جو جس علاقے میں، جس جگہ میں حضور کی پیدائش ہوئی، اس علاقے کا ایک ظاہری اگر آپ نقشہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس وقت جس وقت حضور کی ولادت ہوئی اور جس وقت حضور کو نبوت ملی، جس وقت آپ نے لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلایا، اس وقت کا نقشہ آج کے نقشے سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ اس وقت آبادی بھی کم تھی۔ تو مختصراً یہ ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں، اس وقت مکہ مکرمہ یہ بالکل جو حرم شریف کا حصہ ہیں، اور جو مکہ مکرمہ ہے، بلد امین ہے، القرا ہے، یہ پہاڑوں کے سلسلوں میں بالکل گھرا ہوا تھا۔ یعنی اس کے ہر طرف شمال میں بڑے پہاڑ، اسی طرح شمالی جنوب میں بڑے پہاڑ، اور مشرق میں پہاڑی سلسلے۔ آپ اس میں جس طرف بھی دیکھتے آپ کو پہاڑی ہی پہاڑ کا سلسلہ نظر آتا۔ یہ کالے پہاڑ آج بھی ہے، ذرا فاصلے پر پہاڑ ہی پہاڑ ہے۔ تو مکہ مکرمہ، اس کے ہر طرف بڑے بڑے پہاڑ اور کچھ پہاڑی سلسلے جو تیز نوکیلے پتھر ہوتے ہیں، جبل ابو قبیس، اسی طرح جبل قینقاع، قعیقعان،
اور جبل قدی یا قدا اور جبل معلات کا علاقہ، معلّہ کا علاقہ، جس جگہ پہ جنت المعلیٰ ہے، جس جگہ پر قبرستان جنت المعلیٰ بنی ہوئی ہے، اس جگہ کو جنت المعلیٰ کہا جاتا ہے۔ تو پہاڑی سلسلے، ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ، جغرافیہ طور پہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو اس کے ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ مکہ مکرمہ میں ان کے جو رہنے سہنے کا نظام تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں ایک جد امجد کا نام ہے قصی، یہ بڑا مہمان نواز آدمی تھا۔ آپ کے اجداد میں جس کا بھی نام آتا ہے بڑے تعریف والے تھے، بڑے صفت کے لوگ تھے۔ تو اس نے مکہ مکرمہ میں ایک نظم بنایا تھا، ایک ترتیب بنائی تھی۔ 10 قبیلے قریش کے یہاں آباد تھے، 10 قبیلے، بنو ہاشم، امیہ، مخزوم، اسی طرح جمح، سہم، تمیم، بنو عدی اور اسد، نوفل اور قبیلہ بنو زہرہ۔ تقریباً یہ 10 قبیلے اس وقت یہ آباد تھے، اور ان میں ایک مختلف نظام بنایا ہوا تھا۔ حاجیوں کی خدمت کا ایک نظام تھا، اسی طرح ان کو پانی پلانا، ان کے لیے خیمے لگانا، ان کی سواریوں کا دیکھ بھال کرنا، اور اسی طرح ایک سفارتکاری کا نظام تھا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ میں جانا، ایک ملک والوں کے پاس جانا، کوئی کسی کو بھیجنا، اور اسی طرح حاجیوں کی خدمت، ان کو پانی پلانے کی خدمت، بیت اللہ کی خدمت۔ اور پھر انہوں نے ایک شورا کی ایک جگہ بنائی تھی، ایک جگہ انہوں نے ایسی طے کی تھی جہاں ہر قبیلے نے اپنے میں سے کچھ خاص لوگوں کو چن کر اس شورا کا ایک نظام بنایا تھا، اور شورا کے ارکان بنائے تھے۔ جو خاص لوگ یہ ہر قبیلے سے جمع تھے، ان میں سے جو افراد آتے ہیں ان کا ایک خاص مشورہ ہوتا، خاص ان کی جماعت تھے، ان کا ایک امیر ہوتا، اور وہی لوگ کوئی بات طے کرتے ہیں، کسی کو کوئی جنگ ہو جاتی ہے، اس میں صلح کرنا، دیت اور تاوان دینا، آپس میں اگر کوئی مسئلہ ہو جائے اس کو حل کرنا، یہ انہی میں سے آ کر یہ لوگ جمع ہوتے، جس کو دار الندوہ کہا جاتا تھا۔ دار الندوہ یہ ان کی ایک جگہ تھی جہاں جمع ہوتے، اور وہاں جا کر بھی لوگ مشورہ کرتے تھے۔ یہ انہوں نے ایک نظام بنایا تھا۔ اچھا، عرب کی جو حالت تھی، معاشی حالت تو ان کی اس سال میں 2 سفر کیا کرتے تھے، یمن کی طرف اور شام کی طرف، سردی میں ایک طرف اور گرمی میں دوسرے طرف۔ سورۃ القریش میں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ ارشاد اس طرف فرمایا ہے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ رحلۃ الشتاء والصیف، ایک سفر سردی میں کرتے اور ایک سفر گرمی میں کیا کرتے تھے۔ ایک سفر ان کا شام کی طرف ہوتا اور ایک سفر ان کا یمن کی طرف ہوتا۔ یہ ان کی معاشی ایک نظام کا طریقہ تھا جو اس سے ہم گزارا کرتے تھے۔ اخلاقی طور پہ ان میں بہت سی خوبیاں تھیں، جیسے حاجیوں کی خدمت، اور کوئی اگر قتل کرتا تو اس کو دیت اور تاوان، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے ہیں۔ وہ تمام خوبیوں کے باوجود شراب نوشی عام تھی، شراب کا عام رواج تھا، اور بے حیائی عام تھی۔ گانوں کے مجلس، ڈول بازوں کے مجلس، یہ عام تھی ان میں۔ سود خوری، حرام کمائی، ناجائز طریقے سے مال جمع کرنا، یہ ان میں یہ چیزیں پائی جاتی تھی۔ اچھائیوں کے ساتھ ان میں یہ باتیں بھی ہوتی تھی۔ اور دینی حوالے سے اگر اس وقت ان کی حالت دیکھی جاتی تو اس وقت مکہ مکرمہ یوں سمجھ لو بتوں کا ایک پورا گھر بنا ہوا تھا۔ کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں کوئی بت رکھا ہوا نہ ہو۔ خود بیت اللہ جو اللہ کا پہلا گھر عبادت کے لیے جس کو اللہ نے بنایا، 360 بت اس پہ پڑے ہوئے تھے۔ صفا اور مروہ
اس میں انہوں نے 2 بت رکھے تھے، ایک بت صفا پہ اور ایک بت ان کا مروہ پہ. یہاں چکر لگاتے اس کو چومتے اور مروہ پہ جاتے وہاں بت کو چومتے ہیں. ہر جگہ انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے. یہ ان کی دینی حالت تھی. تو دینی لحاظ سے بھی وہ لوگ بالکل گر چکے تھے. اچھائیاں ان میں تھی لیکن برائیاں ان کی اچھائیوں پر غالب تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی، آپ کے محنت کا انداز، آپ کے محنت کا مرحلہ، آپ نے جو دعوت والا کام کیا، سب سے پہلے آپ اس کو دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مرحلوں میں آپ نے دعوت چلائی، کتنے مرحلوں میں. اور اس کے بعد اس کو دیکھا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا موضوع کیا تھا، آپ کس نقطۂ نظر پر لوگوں کو جمع فرما رہے تھے اور لوگوں کو کس دعوت کے ذریعے سے، کون سے عقائد کے ذریعے سے کیا بیان کر کے ان کو اس غلط راستے سے نکالنا چاہتے تھے. شروع میں ابتدائی دعوت کا طریقہ آپ کا کیا تھا. اچھا، اور لوگوں نے اس کا کیا صلہ دیا، آپ کے دعوت کا فائدہ کیا ہوا. یہ چند باتیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال یہاں مکہ مکرمہ میں محنت فرمائی. یہ دعوت کا عرصہ ہے. کتنے عرصے تک؟ 13 سال کے عرصے تک آپ نے مکہ مکرمہ میں اللہ کی دین کی دعوت چلائی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. 13 سال میں آپ نے 3 مرحلوں میں کام کیا. ابتدائی سالوں میں آپ نے خفیہ دعوت چلائی. خفیہ کا معنی کسی سے ڈرتے نہیں تھے. اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی انشاءاللہ. آپ نے جو دعوت چلائی 3 سال تک، غالباً کچھ عرصے تک آپ نے دعوت خفیہ طور پر چلائی. ہر جگہ ہر آدمی کو دعوت نہیں دیتے ہیں. جگہ کو دیکھ کر، خاص آدمی کو دیکھ کر ان کو دعوت دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد اعلانیہ دعوت کا حکم ہوا. اللہ نے اعلانیہ دعوت کا حکم دیا، لیکن حرم کے حدود میں، باہر نہیں. جو حرم کا، جو مکہ مکرمہ کے اندرونی حصہ تھا، وہ اندرونی طور پہ علل اعلان دعوت کا حکم ہوا. اور پھر آخری تقریباً 3 سال آپ کو علل اعلان پوری دنیا کے حکمران، پوری دنیا کے انسانوں تک علل اعلان دعوت کا حکم ہوا. 3 مرحلوں میں آپ نے دعوت کا کام کیا. خفیہ دعوت، پھر اس کے بعد کچھ عرصے تک آپ نے علل اعلان صرف مکہ مکرمہ میں، پھر اس کے بعد علل اعلان پوری دنیا کے انسانوں کو آپ نے دعوت دی، جو جا کر پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچا. دعوت کا موضوع کیا تھا؟ آپ ایمانیات کی دعوت دیتے تھے، آپ ایمان کی دعوت دیتے تھے. اے لوگوں، اللہ پر ایمان لے آؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس بتوں کو نہ پوجو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. توحید کی دعوت سب سے پہلے. اور دوسرے آپ کی دعوت کا موضوع تھا رسالت، کہ مجھے اللہ کا رسول مانو، جو مجھ پہ نازل ہوتا ہے میں اپنے طرف سے نہیں، یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر آتا ہے، اس پر ایمان لے آؤ. اور قرآن پر، جو قرآن یہ ہے اس پر ایمان لے آؤ، یہ اللہ کا کلام ہے. اس بات کی دعوت دی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس پر آپ لوگ ایمان لے آؤ، اس کو تسلیم کرو. اچھا، چوتھی دعوت میں جو آپ بات کرتے تھے آخرت کی طرف. یہ لوگوں، دنیا عارضی ہے، یہ رہنے والی جگہ ہے، آخرت ہمیشہ کی جگہ ہے، ختم ہونے والی نہیں. دنیا کی زندگی سے دھوکہ کھا کر آخرت کو برباد نہ کرو. دنیا کی زندگی عارضی، اس دنیا کی زندگی میں آخرت کی تیاری کر لو. یہ آپ کے دعوت کا موضوع تھا اور دعوت کا انداز تھا. اچھا، آپ کو نتیجہ کیا ملا؟ دعوت کا نتیجہ کیا ملا؟ 2 طریقوں سے نتیجہ ملا، مخالفت کی صورت میں اور حمایت کی صورت میں. آپ کی حمایت کی گئی 2 طریقوں سے اور آپ کی مخالفت کی گئی تقریباً 6 طریقوں سے. دعوت روکنے کی کوشش کی گئی. حمایت آپ کی کس طرح ہوئی؟ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں تو یہ اپنے ایمان پر، اسلام پر دائم رہتے، قائم رہتے، کبھی اسلام سے پھرتے نہیں تھے. اور دوسری حمایت، نئے لوگ اسلام میں آ کر داخل ہوتے ہیں. یہ 2 طریقے سے حمایت تھی آپ کے اسلام کی.
اچھا، مخالفت کے طریقے سب سے پہلے آپ کو پیشکش کی گئی، اس کی تفصیل چلائے گی. پیشکش کی گئی، لالچ دی گئی، مال کی، سرداری کی، دنیا کی اور چیزوں کی، کہ آپ دعوت سے باز آ جائے. آپ نے نہیں مانا. زور زبردستی کی گئی، آپ نے نہیں مانا. انہوں نے گھٹیا حرکتیں کی، آپ ڈٹے رہے. اسی طرح چوتھی دفعہ انہوں نے پروپیگنڈے کیے آپ کے خلاف، یہ جادوگر ہے، یہ ساحر ہے، یہ کاذب ہے. نہیں مانا، باز نہیں آئے، آپ لگے رہے. اسی طرح آپ کے خلاف سازشیں کی گئی، آپ کے خلاف منصوبے بنائے گئے، آپ کے سامنے پیشکشیں کی گئی کہ آپ اس دعوت والے کام سے پیچھے ہٹیں. صلح کی پیشکش کی گئی. صلح کئی دفعہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس مکہ کے سردار آئے، انہوں نے پیشکش کی صلح کے ذریعے سے، لیکن آپ اپنی دعوت کے کام سے پیچھے نہیں ہٹے، آپ ڈٹے رہیں. لوگ مخالفت کرتے رہیں. یہ یوں سمجھ لو کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور مکہ مکرمہ کی زندگی کا آپ کا خلاصہ تھا. انشاءاللہ العزیز آگے اس کی تفصیل بیان کریں گے کہ آپ کو نبوت ملی، نبوت کے ابتدائی دن کیسے تھے، کس دن آپ کو اللہ کی طرف سے پہلا پیغام آیا، قرآن کا کون سا حصہ پہلے نازل ہوا، آپ کو کیا کیا خواب آنے لگے نبوت ملنے سے پہلے. نبوت ملنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے حکم ہوا آپ اللہ کی دین کو پھیلائیں، آپ اللہ کی دین کے پیغام کو پہنچائیں. تو کیا طریقہ تھا، کس طریقے سے آپ نے اللہ کی دین کو پہنچایا اور اللہ کی دین کی محنت کی. انشاءاللہ اس کو آئندہ درس میں اس کو بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.